اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دیس کی عدالت عدل کرے، وکیل عدل لے کر دے، وہ دیس کبھی برباد نہیں ہو سکتا، وہ قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتی، چاہے پانچوں دریا خشک ہو جائیں اور چاہے ساری بجلیاں چلی جائیں اور ہمارے پاس وہی ٹمٹماتی بتیاں ہوں اور وہی تیل کے چراغ ہوں، لیکن اگر میرے دیس میں عدل ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہمارا۔ لیکن اگر ہم ظالم بن گئے تو اللہ کی ظالم سے کوئی محبت نہیں ہے، پھر ایٹمی طاقت بن کے بھی کچھ نہ ہوگا اور گھی کے چراغ جلا کے بھی کچھ نہ ہوگا اور رات کو دن بنا کے بھی کچھ نہ ہوگا کہ ظالم کے ساتھ اللہ کی کبھی مدد نہیں آتی اور مظلوم سے اللہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، مظلوم چاہے کافر اور دہریہ کیوں نہ ہو۔ مظلوم ایک برادری ہے، اس میں مذہب کا کوئی ٹھپا نہیں، مظلوم ہونا شرط ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور ظالم بھی ایک برادری ہے، اس کے لیے ایمان اور کفر شرط نہیں ہے، پھر اللہ کی تباہی کے نظام چلتے ہیں اور اللہ کے غیظ و غضب کے رندے پھر جاتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ اپنی ذات سے شروع کریں، حکومت کا انتظار نہ کریں، آپ اپنی ذات سے شروع کریں۔ آج کے بعد میں اس اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ کی عدالت میں کوئی بے نمازی، کوئی وکیل عورت، کوئی وکیل مرد بے نمازی نہ ہو، کوئی ظالم کا پشت پناہ نہ ہو۔ ہم یزید کو سب گالیاں دیتے، حسین کے لیے اب بھی آپ رو رہے تھے، لیکن کام سارے وہی ہوتے ہیں جس سے یزید کی تقویت ملتی ہے، حسین کو نہیں ملتی۔ حسین ایک استعارہ ہے مظلومیت کا اور یزید ایک استعارہ ہے ظلم کا۔ اب یہ قلم میں آپ کو دے رہا ہوں، لکھ لو۔ اب یزید کے استعارہ میں جانا چاہتے ہو یا حسین کے استعارہ میں جانا چاہتے ہو، یہ دنیا مٹ جائے گی، موت مٹا دے گی۔ ایک دن کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ طارق جمیل کون تھا اور احمد قیوم کون تھا اور چشتی صاحب کون تھے اور صدر صاحب کون تھے۔ قبریں مٹی میں مٹی بنا دیتی ہیں، یہاں کی ہر عزت دولت شہرت کی آخر انتہا یہ چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں۔ جاؤ بادشاہوں کی قبروں پر دیکھو، کھود کے دیکھو، خاک کے سوا تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اب ہم سب مل کر توبہ کریں اور اپنی ذات سے شروع کریں کہ ہم سچائی کے ساتھی بنیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، بچوں کو حلال کھلائیں گے۔ حرام کا لقمہ کبھی سرسبز نہیں ہوتا اور حلال کے لقمے پر کبھی خزاں نہیں آتی، ظلم کے پیسے پہ کبھی پہاڑ نہیں آتی اور حلال پیسے پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ ظالم کے لیے اللہ کی کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں اور مظلوم کے لیے ساتوں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے۔ جو اپنے بچوں کو حلال کھلائے گا اس کے بچے نہال رہیں گے، آباد رہیں گے، خوشحال رہیں گے۔ جو اوروں کے منہ سے نوالا کھینچ کے کھلائے گا اب خود بھی تڑپے گا اور اس کی نسلیں بھی تڑپیں۔ تو میں آپ سب بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نئی زندگی شروع کریں، پچھلی پر توبہ کر لیں۔ رمضان ہے اور مغفرت کا مہینہ چل رہا ہے، مغفرت کا مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ رمضان جل جانا، یہ کیا مطلب ہے جل جانا؟ اس میں کیا جلتا ہے جو اس کا نام رمضان اللہ نے رکھا ہے؟ رمضان جل جانا، اس میں روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ایک بھوک اور پیاس کی حرارت پیدا ہوتی ہے اس میں پچھلے گناہ اللہ جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری روزے سب گناہ جلا کے آپ کو پاک صاف کر دیتا ہے، بچے کی طرح بنا دیتا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا بچہ، ایسے بچے کی طرح بنا دیتا ہے، پچھلے سب معاف کر دیتا ہے۔ رات کو تراویح رکھی، اس کی تھوڑی قیمت بتا دوں تاکہ آپ پیچھے غفلت ہے تو اب نہ ہو۔ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی، اب 1 گھنٹے میں 60,000 نیکیاں بنا سکتے، اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر تیار کیا جاتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ اب ہر رات میں 40 گھر بنا سکتے ہیں۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ یہ رمضان کی خوبصورت راتوں کی محنت کا صلہ ہے، اور اس میں
ایک رات 21 23 25 27 29 میں آنے والی ہے شب قدر. میرا ملک بھی 27 کو بنا تھا، اتفاق نہیں انتخاب تھا. 13 اگست کو کیوں نہیں ہو گیا؟ 15 اگست کو کیوں نہیں ہو گیا؟ 15 جولائی کو کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ 14 اگست ہی کیوں چنا اللہ نے کہ اس دن 27 کی رات آ رہی ہے. اور یہ 27 کی رات 2 زمین کے ٹکڑے اسلام کے نام پر 14 صدی میں وجود میں آئے ہیں. پہلی صدی میں مدینے کی ریاست اور 14ویں صدی میں پاکستان کی ریاست. اور اتنا خوبصورت ٹائم کا انتخاب. کتنی ریاستیں دنیا میں بنی اور آئندہ بھی بنیں گی. 27 رمضان شب قدر شاید کسی کو نصیب نہ ہو. یہ اتنا اور میں دعا کیا کرتا ہوں اس کا نام رکھنے والے اللہ اس کی قبر ٹھنڈی کرے، جس نے اس کا نام پاکستان رکھا. پاک زمین، سبحان اللہ. ہمارے بڑوں نے کتنا خوبصورت خواب دیکھا تھا. ایک زمین آباد کریں گے جو ظلم سے پاک ہوگی، جو زنا سے پاک ہوگی، جو شراب سے پاک ہوگی، جو سود سے پاک ہوگی، جو جھوٹ سے پاک ہوگی، جو ظلم و ستم سے پاک ہوگی، جو دھوکے فریب اور فراڈ سے پاک ہوگی، جو پگڑی اچھالنے سے پاک ہوگی. لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کشبہ کی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. وہ دو قبروں میں چلے گئے خواب دیکھنے والے کہ ایک دیس بنے گا جہاں ماں کی عزت ہوگی، بیوی کا احترام ہوگا، بیٹی کی سر پہ چادر کو کوئی نہیں کھینچے گا. میرے تلمبا میں رنجیت سنگھ نے 1818 میں ملتان فتح کیا تو اس نے 3 بازار حسن بنائے، ایک ملتان میں، ایک کہروڑ پکا میں اور ایک تلمبا. تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، اس کے ساتھ ہی میرا گاؤں. تو ایک زمانے بعد خیال ہے کہ طوائفیں بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں، پتہ نہیں کس مجبوری نے ان کو اس گھنگرو پہنائے ہیں. میں نے تو جب ان سے مل کر حالات سنے تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ طوائف ظالم ہے یا وہ سردار ظالم ہے جس نے گھنگرو پہنا ہے، یہ وہ معاشرہ ظالم ہے جس نے اس غریب کی بیٹی کو گھنگرو پہنا ہے. میرا تو کلیجہ پھٹ گیا. بات کی ہمارے ایک ساتھی نے کہ میری بیٹی ہو، ہم آپ پہ حضرت بی بی فاطمہ کی چادر چڑھانے آئے. کوئی تقریر ہے، ایک جملہ. ان بچیوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. اوئے ہوئے ہوئے، پہاڑ پتھر پگھل رہے تھے ان کے آنسوں. یہ دیس بڑا پیارا ہمیں ملا تھا، جغرافیائی لحاظ سے بھی عجیب و غریب ہے، معدنیات سے بھی عجیب و غریب ہے، اور انسانی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی عجیب و غریب ہے. تو بھائی اچھا مہینہ چل رہا ہے، ہم سب توبہ کریں، لوگوں کے حقوق سے نہ کھیلیں، لوگوں کے حقوق سے نہ کھیلیں. بڑا اوکھا معاملہ ہے، بڑی اوکھی عدالت. اللہ کی اپنی عدالت بڑی سوکھی ہے، لیکن لوگوں کے حقوق کی عدالت بہت خوفناک ہے. اور آپ اسی عدالت میں ہر وقت سٹینڈ کر رہے ہیں، ہر وقت 30-35 سال اسی کے اندر کھڑے ہیں. اگر آپ کا قلم نہ بکا، آپ کا ضمیر نہ بکا، آپ کے ایمان پہ ظلم کا داغ نہ لگا، تو آپ سب اپنے وقت کے جنید بغدادی اور عبد القادر جیلانی اور یہ رابعہ بصری. لیکن اگر یہ بک گیا پھر بڑے گھاٹے کا سودا، بڑے گھاٹے کا سودا. تو بھائی ہم اس مبارک مہینے میں توبہ بھی کریں، اللہ کی بارگاہ میں عہد بھی کریں کہ آج کے بعد ہماری عدالتوں میں ظلم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور کسی سے اگر آپ ناراض ہیں، لڑے ہوئے ہیں، صلح فرما لیں کہ رمضان میں جو لوگ آپس میں لڑے ہوں ان کی بخشش نہیں ہوتی. تو آپس میں صلح فرما لیں، معاف فرما دیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، خود جا کے معافی مانگ لیں، فریقین میں صلح کرایا کریں. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائیں گے. اور بھوکا رہنے میں پیغام ہے غریب کی ہمدردی کا، اس لیے فطرہ رکھا. میں آخری بات، صدقہ فطر جو فطرانہ کہتے ہیں، فطرانہ عام طور پر اخباروں میں چھپ جاتا ہے گندم کے لحاظ سے، وہ کوئی آج کل 100-200 روپے بنتا ہے. لیکن اگر آپ کشمش کے لحاظ سے دیں گے، ہمارے نبی نے فطرانہ دیا کشمش، کھجور.
کشمش کا فطرانہ ایک آدمی کا 2000 بن جاتا ہے. تو آپ سب سے کہتا ہوں جب آپ فطرانہ دینے لگیں تو کشمش کے ریٹ معلوم کر کے اس کے لحاظ سے دیں یا کھجور کے لحاظ سے دیں تاکہ غریب کا زیادہ فائدہ ہو. ٹھیک ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ